ہماری گفتگو کا عنوان میراث و ہبہ میں خواتین کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، اسلام کا معاشی اور مالی نظام اس اصول پر مبنی ہے کہ ایک ہی شخص کے پاس دولت کا ارتکاز نہ ہو، دولت زیادہ سے زیادہ تقسیم ہوتی رہے تاکہ غریبوں اور دولت مندوں کے درمیان معاشی فاصلہ کم ہو، اور حد سے زیادہ دولت کی وجہ سے انسان کے اندر جو اخلاقی مفاسد پیدا ہوتے ہیں، جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ایک ہی شخص کے پاس دولت کے ارتکاز کی وجہ سے سماج کے ایک طبقے میں احساس محرومی کی وجہ سے تشدد اور دہشت گردی کا جو رجحان نشو و نما ہو پاتا ہے، اس کا سدباب ہو سکے۔ تقسیم دولت کا جو نظام اسلام نے بنایا ہے، جو نظام شریعت مطہرہ نے بنایا ہے، اس میں ترکہ و میراث کے قانون کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس میں خود اس شخص کے ارادے و اختیار کو کوئی دخل نہیں ہوتا، کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اگر مرنے والا شخص اپنی دولت کو کسی ایک ہی وارث کے حق میں کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اسلام سے پہلے دنیا کے مختلف مذاہب اور نظام قانون میں قانون میراث بہت ہی غیر متوازن تھا۔ بعض مذاہب میں صرف لڑکوں کو حصہ ملتا تھا، لڑکیاں میراث سے محروم کر دی جاتی تھی۔ بعض مذاہب جیسے یہودیوں کے یہاں صرف پہلو بیٹا پورے ترکے کا حقدار سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس ناانصافی اور بے اعتدالی کو ختم کر کے ایک نہایت متوازن اور عادلانہ نظام میراث عطا کیا ہے، جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی ترکے کا حقدار بنایا گیا ہے۔ البتہ چونکہ دونوں کی مالی ذمہ داریوں میں تفاوت ہے، اس لیے دونوں کے حق میراث میں بھی فرق رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ایک ہی درجے کی قرابت داروں کے حقوق مساوی رکھے گئے ہیں، برابر رکھے گئے ہیں۔ چنانچہ لڑکا بڑا ہو یا چھوٹا، دونوں کا موروثی حق برابر ہوگا، دونوں کا حق برابر ہوگا۔ قانون میراث کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ فقہ اسلامی کے بنیادی ماخذ 4 ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ ان میں پہلے تینوں ماخذ اصل ہیں، اور جن مسائل میں ان کی رہنمائی موجود نہ ہو وہاں قیاس و اجتہاد سے مدد لی جاتی ہے۔ میراث کا قانون وہ اہم قانون ہے کہ یہ براہ راست قرآن و حدیث کی صراحتوں اور امت کے اجماع و اتفاق سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ تفصیل سے میراث کے احکام کا ذکر فرمایا ہے۔ نیز احکام میراث کا ذکر کرتے ہوئے خاص طور پر متنبہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ باخبر بھی ہے اور حکمتوں سے واقف بھی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما کہا گیا ہے۔ فرمایا یعنی میراث کے احکام سراسر علم و حکمت پر مبنی ہیں، اس لیے چاہے تمہاری عقل مانے یا نہ مانے، تم سمجھو یا نہ سمجھو، اس پر عمل کرو اور یقین رکھو کہ یہی حکمت و مصلحت کے عین مطابق ہے۔ میرے بھائیو، آیت میراث جس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی وہ بھی نہایت اہم ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے۔ اسواف نامی مقام پر ہمارا گزر ایک انصاری خاتون کے پاس سے ہوا۔ وہ اپنی 2 لڑکیوں کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ان کے والد غزوہ احد میں آپ کے ساتھ شہید ہو چکے ہیں، اور ان کے چچا نے شہید کا کل ترکہ لے لیا ہے، ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور صورتحال یہ ہے کہ جب ان کے پاس کچھ مال ہی نہ ہوگا تو کوئی شخص ان سے نکاح کو بھی تیار نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں فیصلہ فرما دے گا۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کو اور ان یتیم لڑکیوں کے چچا کو طلب فرما لیا، ان کو بلوا بھیجا اور ان سے کہا شہید کے ترکے کا 2/3 ان دونوں لڑکیوں کو اور 8واں حصہ شہید کی بیوہ یعنی ان دونوں بچیوں کی ماں کو دے دو، اس کے بعد جو بچ جائے وہ تمہارا ہے۔ میرے عزیزو، آیت میراث میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے میراث کے حقداروں کا ذکر فرمایا ہے، اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے حقوق کی بھی صراحت فرمائی ہے کہ اگر مرنے والے کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں تو بیٹیوں کا حصہ بیٹے کے مقابلے میں نصف ہوگا۔ اگر صرف ایک بیٹی ہی وارث ہو
تو پورے ترکے کے نصف کی حقدار ہوگی۔ اگر صرف 2 بیٹیاں ہو، بیٹے نہ ہو، تو فی لڑکی ترکے کا 1/3 پائے گی۔ اسی طرح باپ کے ساتھ ساتھ ماں کو بھی میراث کا مستحق قرار دیا گیا کہ اگر مرنے والا صاحب اولاد رہا ہو تو ماں اور باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر اس کی اولاد اور بھائی بہن نہ ہو تو ترکے کا 2/3 باپ کا حق ہوگا اور 1/3 ماں کا، اور اگر مرنے والے کے کئی بھائی ہوں تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی باپ کو۔ اگر شوہر لاولد ہو تو بیوی شوہر کے ترکے میں 1/4 کی حقدار ہوگی، اور شوہر صاحب اولاد ہے تو 8واں حصہ بیوی کا حق ہوگا۔ اگر کسی شخص کی وفات ہوئی، نہ اس کے والدین ہیں نہ اولاد، صرف ایک بھائی یا ایک بہن ہے، تو اسے ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا، اور ایک سے زیادہ ہیں جیسے ایک بھائی ایک بہن یا 2 بھائی 2 بہنیں، تو 1/3 ترکہ بھائی بہن میں برابر تقسیم ہوگا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11-12 میں ان احکام کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم وصیۃ من اللہ قرار دیا گیا ہے۔ پھر ان احکام کی تاکید اور تقویت کے لیے ارشاد ہے، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے گا اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جو ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی قائم کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے، اللہ اس کو دوزخ میں داخل کریں گے، وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ میرے بھائیوں، عورتوں میں بیوی، بیٹی، ماں اور بہن کے علاوہ پوتی، دادی اور نانی بھی بعض اوقات میراث کی حقدار پاتی ہیں، ان کا بھی حصہ پایا جاتا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ غرض یہ کہ اسلام نے عورتیں بھی میراث کی حقدار ہیں، لیکن افسوس بدقسمتی سے ہندوستان میں مسلمانوں نے برادران وطن سے جن غیر اسلامی طریقوں کو سیکھا اور ان کو گلے لگایا، ان میں سے ایک عورتوں کو میراث کے حق سے محروم رکھنا بھی ہے۔ شوہر کے انتقال کے بعد نہ بیوی کو میراث دی جاتی ہے اور نہ اس بات کی فکر کی جاتی ہے کہ اگر بیوی کا حق مہر شوہر کے ذمہ واجب الادا ہو تو پہلے مہر ادا کیا جائے، پھر ترکے کی تقسیم عمل میں آئے۔ حالانکہ مہر بھی دوسرے دین اور قرضوں کی طرح ایک قرض ہے، اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد ہی بچی ہوئی جائیداد سے وارثوں کا حق متعلق ہوتا ہے۔ قرآن نے احکام میراث میں بار بار اس کا ذکر فرمایا ہے، من بعد وصیہ۔ پھر ستم بالا ستم یہ ہے کہ بیوہ کو اس کے حق میراث سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایسی ہی زیادتی لڑکیوں کے حق میں بھی روا رکھی جاتی ہے کہ پورے ترکے پر لڑکے قبضہ کر لیتے ہیں اور لڑکیوں کو ان کا حق نہیں دیتے۔ بعض لڑکیاں تو نابالغ بھی ہوتی ہیں، ایسی صورت میں ان کو ترکے سے محروم کر دینا دوہرے گناہ کا باعث ہے۔ ایک ناجائز طریقے پر دوسرے کے مال پر قبضہ یعنی غصب، دوسرے کا مال ہڑپنا، دوسرے یتیم کا مال کھانا اور یتیم کے ساتھ ظلم جیسا شدید گناہ ہے۔ وہ ظاہر ہے افسوس کہ اگر لڑکیوں کو میراث میں حصہ بھی دیا جاتا ہے تو اس انداز پر کہ سونا، چاندی اور نقد میں ان کو کچھ دے دیا۔ کاروبار، مکان اور کاشتکار کی زمین کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ لڑکوں کا حصہ ہے، لڑکیوں کو اس میں حصہ نہیں دیا جاتا، حالانکہ حق میراث مرنے والے کی چھوڑی ہوئی ہر چیز سے متعلق ہے، چاہے وہ کاشتکاری زمین ہو، کاروبار ہو یا غیر منقولہ چیزیں ہوں، منقولہ ہو یا غیر منقولہ، چاہے وہ کاروبار آمدنی کا ذریعہ ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ قرآن مجید نے ما ترکہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی مرنے والا جو کچھ بھی چھوڑ کر جائے، وہ کم ہو یا زیادہ، اسے تمام وارثوں کا حق متعلق ہوتا ہے، تمام وارثوں کے درمیان اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن افسوس کہ آج لڑکیوں کو میراث سے محروم کرنے کا رواج اس قدر جڑ پکڑ گیا ہے کہ بعض خواتین اپنا حصہ میراث طلب کرنے میں حیا اور شرم محسوس کرتی ہیں، اور اگر کوئی لڑکی اپنا حق مانگے تو دوسرے اقربا اور رشتہ دار بھی اسے عار دلاتے ہیں، اسے شرم محسوس دلاتے ہیں۔ یہ محض دین سے ناواقفیت اور ناسمجھی کی بات ہے۔ حصہ میراث ایک انسان دوسرے انسان کو نہیں دیتا، بلکہ یہ عطیہ خداوندی اور قرآن کی زبان میں فریضۃ من اللہ ہے، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ انسان کے لیے مال حاصل ہونے کے جتنے ذرائع ہیں ان میں سب سے زیادہ حلال اور پاکیزہ ذریعہ یہی میراث ہے۔ اس لیے نہ میراث کے طلب کرنے میں تکلیف کرنا چاہیے اور نہ اس عمل کو باعث شرم خیال کرنا چاہیے۔
اپنا میراث کا حق مانگنا چاہیے، طلب کرنا چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے کہ شریعت نے جس بات کو منع کیا ہے اس کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اور جس کا بات کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اس میں شرم محسوس کی جاتی ہے۔ نکاح کو آسان رکھا گیا ہے، اور نکاح میں لڑکی اور اس کے اولیاء پر کوئی مالی ذمہ داری نہیں رکھی گئی ہے، لیکن گھوڑے، جوڑے، جہیز اور نہ جانے کیا کیا خرافات جہیز کے مطالبے نے سماج کی کمر توڑ رکھی ہے، اور لڑکی ماں باپ کے لیے ایک بوجھ بن کر رہ گئی ہے۔ اور جس چیز کا شریعت نے حکم دیا ہے، یعنی حق میراث، ان سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ شریعت نے جس چیز کا حکم دیا ہے دینے کے لیے اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور جس چیز کا تصور ہی نہیں کیا گیا، جس چیز کو کہا ہی نہیں گیا، اس چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جاتا ہے۔ جہیز کی وجہ سے لڑکی کو ترکے سے محروم کر دینا، اور یہ کہنا کہ لڑکی کی شادی پر کافی رقم خرچ کی گئی، عذر گناہ بدتر از گناہ کا مصداق ہے۔ کوئی حق انسان کا اسی وقت ختم ہوتا ہے جب دوسرے فریق سے معاہدہ ہو جائے کہ اس کے بدلے میں وہ اپنے فلاں حق سے دستبردار ہو رہا ہے۔ اب اول تو جب تک والدین زندہ ہیں ان کے ترکے میں بیٹی کا حق ہی ثابت نہیں ہوتا، اور جو حق ابھی ثابت ہی نہیں ہوا ہو اس سے دستبردار ہونے کا اعتبار ہی نہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ میراث ایک ایسا حق ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی وارث کا حق ختم کر دے یا مروجہ اصطلاح میں کسی کو عاق کر دے تب بھی اس کا اعتبار نہیں ہے۔ دوسرے جیسے لڑکیوں کی شادی پر زائد رقم خرچ ہوتی ہے، عموماً لڑکوں کو تعلیم پر بھی بڑی رقم خرچ ہوتی ہے، تو صرف لڑکیوں کی شادی کے خرچ کی وجہ سے ان کو ترکے سے محروم کر دینا کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ بالخصوص ایسی صورت میں جبکہ شادی کی فضول خرچی شرعاً ایک ناپسندیدہ اور مذموم گھٹیا عمل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر لڑکیوں کو اہتمام کے ساتھ ان کا حق میراث دیا جائے اور جہیز کے بجائے اس حق شرعی کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے تو رشتہ ملنا بھی آسان ہوگا۔ اگر شہر میں لڑکے والوں کو معلوم ہو کہ اس لڑکی کو ترکے میں مکان کا ایک کمرہ ہی مل جائے گا، یا دیہات میں لڑکے والوں کو خبر ہو کہ زرعی زمین، کاشتکاری زمین کا ایک ٹکڑا اس لڑکی کے حصے میں آئے گا، تو مکان اور کھیت ملنے کی یہ امید بھی لڑکی کے رشتے کو آسان کر دے گی۔ میرے بھائیوں، اس سے بھی زیادہ قابل افسوس بات یہ ہے کہ بعض اوقات ماں باپ اپنی جائیداد زندگی میں تقسیم کر دیتے ہیں، وہ بھی عدل سے کام نہیں لیتے، ناانصافی کرتے ہیں، بیٹوں کو دیتے ہیں بیٹیوں کو نہیں دیتے، اور زندگی ہی میں بیٹوں کو مالک بنا کر بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد رکھنا چاہیے کہ جو اپنے وارث کو میراث سے محروم کر دے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کے حصے سے محروم کر دیں گے۔ من فر من میراث وارثه قطع اللہ میراثه من الجنت یوم القیامہ۔ اور بعض حضرات بالکل محروم تو نہیں کرتے مگر بیٹوں کو زیادہ دیتے ہیں، کاروبار، گھر وغیرہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور ان چیزوں میں بیٹیوں کو دینا گوارا نہیں کرتے، حالانکہ اولاد ہونے میں دونوں برابر ہیں، دونوں کا حق برابر ہے، دونوں برابر کی حقدار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد میں سے کسی کو دینے اور کسی کو محروم کرنے کے جور یعنی ظلم قرار دیا ہے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر زندگی میں اپنی جائیداد کی تقسیم کرے تو بیٹے اور بیٹیوں کو برابر دینا چاہیے۔ چنانچہ عورتوں کو حق میراث سے محروم کرنا، بیٹیوں کو ترکے میں سے حصہ نہ دینا اور ہبہ کرتے ہوئے لڑکیوں کو نظر انداز کرنا سخت گناہ اور ظلم شدید ہے، بڑا ظلم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی حکم عدولی ہے، اللہ کے فرمان کی نافرمانی ہے۔ قرابت داروں کے ساتھ حق تلفی اور ناانصافی بھی نہایت قبیح اور قسم کی حرام خوری ہے۔ حرام خوری ایک ایسا گناہ ہے کہ یہ انسان کی عبادت کو ضائع کر دیتی ہے، اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، انسان طرح طرح کی آفتوں مصیبتوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے۔ اس لیے کسی بھی طرح یہ مناسب نہیں کہ انسان دنیا کے متاع حقیر کے لیے دنیا اور آخرت کا اتنا بڑا خسارہ مول لے لے اور جانتے بوجھتے نقصان کی تجارت کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو برابر کا حصہ دیں، حق میراث تقسیم کریں، بیواؤں کو ان کا حق دلائیں، اور آپ کے یہاں جو بھی وارثین ہیں اس کو لکھیں، ایک پرچے پر لکھیں تمام چیزیں، اور مرنے والے نے جو ترکہ چھوڑا ہے وہ بھی لکھیں، اور آپ کے قریب میں جو مفتیان حضرات ہیں، جو قاضی ہے یا جو مدارس ہیں وہاں اس کو لکھ کر بھیجیں
دارالعلوم دیوبند کے دارالفتاء میں بھیجیں، دارالعلوم وقف دیوبند کے دارالفتاء میں بھیجیں، اور وہاں سے اپنے ترکے کے مسائل معلوم کریں کہ وہاں لکھ کر بھیجیں کہ ہم فلاں شخص نے اتنا ترکہ چھوڑا ہے اور اتنے وارثین ہیں، کس کا کتنا حق ہوگا، یہ لکھ کر آپ دارالفتاء بھیجیں، دارالعلوم دیوبند سے معلوم کریں، دارالعلوم وقف دیوبند سے معلوم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق میراث کو انصاف کے ساتھ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کا حق دبانے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔